بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ 3-4 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو ان کے مدرسوں کی فنڈنگز کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد کے جو مدرسے ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو لال جھنڈی دکھا دی ہے، جو مارچ ہو رہا ہے یا جو ان کا احتجاج ہو رہا ہے اس کے لیے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا نیب نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو معاملہ ہے پرائم منسٹر کا، پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو میں مولانا کے بارے میں بھی بڑی بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو مولانا کہنا جرم ہے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم کے الفاظ ہیں کہ ان کو مولانا کہنا جرم ہے، اور یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کا نام لیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بطور وزیر اعظم بھی اور بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہ فورن فنڈنگ کیس کی جو رپورٹ ہے ساری جماعتوں کی وہ پبلک کی جائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تو 40,000 رجسٹرڈ لوگ ہیں جو ہمیں فنڈز کرتے ہیں، جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں، جو ہمارے پارٹی کے کارکنان ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ 2 ممالک نے فنڈنگ کرنے کی جو ہے وہ مجھے پیشکش کی تھی اور میں نے ٹھکرا دی تھی، اور وہ دونوں ممالک جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مختلف جماعتوں کو، جو دوسری 2 بڑی جماعتیں ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اور وہ آفیشلی یہ رپورٹ پبلک کر سکتے ہیں، تو میں مطالبہ کروں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو رپورٹ ہے بلکہ باقی جو جماعتوں کے خلاف رپورٹ ہے وہ پبلک کرے، تاکہ پوری قوم کو یہ پتہ چل سکے کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ سچ تھا، یا جو یہ کہہ رہے تھے وہ سچ ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بلیک میل ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ ساتھ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، عمران خان نے کہا کہ مولانا جو ہیں ان کو مولانا کہنا ایک جرم ہے۔ فضل الرحمان وہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو بغیر ڈیزل کے چل رہی ہے۔ ہر اسمبلی میں جو ڈیزل پرمٹ دینے کا ایک جو طریقہ کار تھا، اور اس میں فضل الرحمان کا موجود ہونا یہ ساری دنیا کے علم میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس بار ان کو موقع کیوں نہیں دیا، اس دفعہ ان کو ملک لوٹنے کا موقع کیوں نہیں ملا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں ملک کو لوٹا ہے، ہر دور میں انہوں نے ملک کا پیسہ چرایا ہے، اور اب کی بار ان کو وہ موقع نہیں ملا، تو جس کی ان کو بہت تکلیف ہے، جس بنیاد پر یہ اب گالم گلوچ پر اتر آئے ہیں۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دیا ہے کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اب ہر حال میں مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس کا بھی آڈٹ کریں، بتائیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ جب مولانا فضل الرحمان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، تو یہ اتنی جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں، یہ اتنے بنگلے کہاں سے خریدے گئے ہیں، یہ اتنی مارکیٹیں کہاں سے خریدی گئی ہیں، یہ جو فرنٹ مینوں کی فوج ہے یہ کیسے بنائی گئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو عمران خان نے آفیشلی یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو سارا کٹا چھٹا ہے وہ کھولا جائے، اور قوم کو بتایا جائے کہ یہ جو مدرسے پورے ملک میں چلا رہے ہیں اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، کون فنڈ کرتا ہے، کس کس ملک سے فنڈنگ آتی ہے، کون کون ان کی بیک پر ہے، اور کون ہے جو ان کو بغیر کاروبار، بغیر نوکری، بغیر کسی محنت کے اربوں روپے کے فنڈز جاری کر رہے ہیں، اور یہ ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں، ملک کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، ملک کے اندر انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، اب اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا، اور الیکشن کمیشن کے ذرائع نے یہ بتا دیا ہے آج کہ مولانا فضل الرحمان کے جو فنڈز ہیں، ان کے جو پارٹی فنڈز ہیں، جو ان کے پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں اور ان کے جو ذاتی اکاؤنٹس ہیں، ان کی تحقیقات بھی ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ ہمیں ریٹن طور پر یہ جو آرڈرز ہیں وہ مل چکے ہیں، اور ہم اب اس معاملے کے اوپر بھی تحقیقات کریں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان کے پاس تو کوئی رسیدیں نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان سے رسیدیں مانگی جاتی ہیں تو وہ کبھی کہتے ہیں باجوہ صاحب کی چیک کریں، کبھی وہ کہتے ہیں فلاں کی چیک کریں، کبھی وہ کہتے ہیں فلاں کی۔ بھائی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے چوری کی ہے، آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے، اب آپ اس کا جواب دیں، اور آپ اس کا جواب نہیں دیتے
اور آپ چلے جاتے ہیں دوسری طرف اور آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہم کیوں جواب دیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف وزیر داخلہ شیخ رشید نے بڑی اہم کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی میں شیخ رشید نے پہلی بات تو یہ کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان تھوک کر چاٹ رہے ہیں، کیونکہ جس اسمبلی کو یہ کہ ناجائز اسمبلی کہتے تھے، اب اسی اسمبلی کے الیکشنز میں جا رہے ہیں، اسی پارلیمنٹ کے الیکشنز میں سینٹ کے لیے جو ہے وہ یہ پر تول رہے ہیں اور یہ سینیٹر بننا چاہتے ہیں۔ تو اب ان کے منہ میں کیا رہ گیا جب یہ اس اسمبلی کو ناجائز کہہ رہے تھے؟ کیا اس وقت ان لوگوں کو شرم و حیا نہیں آئی تھی کہ الٹیمیٹلی اسی ناجائز پارلیمنٹ میں انہوں نے واپس آنا ہے؟ تو اس وقت ان کی اپنا کردار کیا ہوگا؟ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو اسلام آباد میں ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں یا تماشا کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ غلط ہوگا۔ مدرسوں کے بچوں کو اگر آپ نے استعمال کرنے کی کوشش کی تو اسلام آباد میں 560 مدرسے ہیں، جس میں سے صرف 92 مدرسہ رجسٹرڈ ہے، باقی سارے ان رجسٹرڈ ہیں، اور جو ان رجسٹرڈ مدرسے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ اور جو ان سیاسی معاملات میں، جو سیاسی جلسوں میں جو مدرسہ یا اس کی انتظامیہ یا اس کے بچے انوالو ہوں گے، اس مدرسے کو ہم سیل کر دیں گے، ہم اس کو بند کر دیں گے، کیونکہ کوئی بھی قانون ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسکول جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ایجوکیشن کے اداروں کو وہ مس یوز کریں اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں اور اپنی سیاسی جو ان کی بلیک میلنگ ہے اس کے لیے استعمال کریں۔ تو اب میں ایک تو مطالبہ یہ ضرور کروں گا شیخ رشید سے کہ شیخ رشید صاحب آپ وزیر داخلہ ہیں اور آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 560 مدرسوں میں سے صرف 92 رجسٹرڈ ہیں، باقی سارے ان رجسٹرڈ ہیں، تو برائے مہربانی ان ان رجسٹرڈ مدرسوں کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ وہ ان رجسٹرڈ جو مدرسے ہیں وہ پھر اس کا مطلب ہے ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، وہ جواب دہی نہیں ہے، وہ اپنی سالانہ رپورٹ نہیں دیتے، وہ اپنے جو ان کے رجسٹریشن کے جو بھی پروسیس ہے یا جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری نہیں کرتے۔ تو یہ معاملہ ضرور ہونا چاہیے، جب آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کو رجسٹر کروانا ضروری ہے، اسکول ہے اس کو رجسٹر کروانا ہے، تو آپ ان مدرسوں کو بھی رجسٹر ضرور کریں، اور جو رجسٹریشن کے معیار پر پورا نہیں اترتے ان مدرسوں کو ضرور بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ان فیوچر خرابی کی طرف جاتا ہے، اور اس خرابی کو ہر حال میں بند ہونا چاہیے اور اس کو اب روکنا ہوگا۔ اگر یہ خرابی نہیں رکے گی، پہلے بھی ان لوگوں نے معصوم بچوں کو اپنے لیے استعمال کیا، انہوں نے ان کی مائنڈ واش کیا، اور طالبان بھی انہی بچوں کو استعمال کرتے رہے۔ دین کے علم کے نام پر ان لوگوں نے بلیک میل کیا بچوں کو، وہ ان کا مائنڈ واش کیا اور ان کو وہ غلط راستے پر لے گئے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے۔ اور اب اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا، اور اس کے اوپر شیخ رشید نے یہ جو ان کو دھمکی دی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ مطالبہ بھی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی طرف سے ایک مراسلہ لکھا گیا تھا مدرسوں کو، اور یہ کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور ایک احتجاج ہے اس ناجائز حکومت کے خلاف، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں شریک ہوں، ہم آپ کو دعوت نامہ دے رہے ہیں۔ اب یہ دعوت نامہ تو ایسے دیتے ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دعوت نامے تاجروں کو بھی بھجوائے ہیں، ہم نے اسکولوں کو بھی بھجوائے ہیں، اور ہم یہ مدرسوں کو بھی بھجوا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ پہلے تو بڑے اور طریقے سے کہتے تھے مدرسوں کے بچوں کو کہ ہر حال میں لایا جائے، اب انہوں نے ایک نیا طریقہ دعوت نامے کا ڈھونڈ لیا۔ وہ دعوت نامے کا جو طریقہ ہے وہ بھی 90% جو مدرسے ہیں انہوں نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے سیدھا انکار کر دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کے بچوں کو اب نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اب جو بچوں کے والدین ہیں ان کی طرف سے سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے بچے پڑھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ مولانا کے جو اوچھے ہٹ کنڈے ہیں یا ان کی جو بلیک میلنگ ہے یا جو اپنی وہ کرپشن بچانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے نہیں بھیجا تھا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا مولانا فضل الرحمان کو، اور اگر مدرسوں کے بچے نہ ہوئے تو ان کا بنے گا کیا؟ نہ نون لیگ کے ورکرز ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی بڑی تعداد میں، نہ جمعیت علماء اسلام فے کے ہیں، تو یہ تو مدرسے کے بچوں سے پنڈال بھرتے تھے، اب ان کا کیا بنے گا یہ آپ کو 19 جنوری کو نظر آ جائے گا۔
نیب خیبر پختونخوا نے MPA ہیں، ممبر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے فیصل زمان، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں 19 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ یہ فیصل زمان پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرح کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے، اس بار یہ ہری پور سے آزادانہ الیکشن لڑے ہیں اور یہ ممبر ہیں، اور یہ جو ہے ان کا ایک بڑا جو ہے وہ نام ہے، اور بڑی ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری سامنے آ گئی ہے کہ یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ملوث ہیں، اور اب ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ 19 جنوری کو ان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔